یہ کیسے ہوا کہ لیاقت علی خان کی وفات کے بعد ایک فالج زدہ شخص پاکستان کے سیاہ و سفید کا مالک بن گیا؟ قصہ یہ ہے کہ لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد مسلم لیگ نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس کے نتائج خطرناک ثابت ہوئے۔ لیاقت علی خان کی جگہ ایک متحرک سیاسی شخص کی ضرورت تھی جو پاکستان کا آئین بھی تشکیل دے اور ملکی معاملات بھی سنبھالے۔ اس لیے گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین کو وزیر اعظم کا عہدہ سونپ دیا گیا۔ گورنر جنرل کے پاس برطانیہ کے دیے گئے کافی اختیارات تھے، لیکن رسمی طور پر وہ انہیں استعمال نہیں کرتا تھا۔ اس لیے وزیر خزانہ ملک غلام محمد کو بے ضرر سمجھتے ہوئے گورنر جنرل بنا دیا گیا۔ فالج کے مریض ملک غلام محمد بیوروکریٹ تھے۔ قیام پاکستان کی جد و جہد سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں تھا، اسی لیے وہ عوامی امنگوں کو سمجھنے سے سراسر قاصر تھے۔ اس پر مزید یہ کہ فالج کے باعث ان کی گفتگو کسی کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ان کی امریکی سیکرٹری ترجمے کے فرائض سر انجام دیتی تھی۔ اس وقت پاکستان کا آئین نہیں بنا تھا اور پاکستان کو 1935 کے برطانوی ایکٹ کے تحت چلایا جا رہا تھا۔ اس ایکٹ میں گورنر جنرل کے پاس کافی اختیارات تھے۔ گورنر جنرل غلام محمد نے فادر آف دا نیشن بننے کے بجائے اس ایکٹ سے فائدہ اٹھایا اور اپنے اختیارات کا کھل کر جائز اور ناجائز استعمال کیا۔ ان کے دور میں پاکستان میں دو بڑے اہم واقعات ہوئے۔ ایک یہ کہ مشرقی پاکستان میں بنگالی زبان کی حمایت کرنے والوں پر گولیاں برسائی گئیں۔ دوسرا یہ کہ احمدیوں کے خلاف لاہور میں چلنے والی تحریک کو کچلنے کے لیے مارشل لا نافذ کیا گیا، اور یہ لاہور کی سطح تک نافذ ہونے والا مارشل لا پاکستان کا پہلا مارشل لا تھا۔ اسی پر بس نہیں بلکہ غلام محمد نے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کو برطرف کر دیا۔ خواجہ ناظم الدین نے ملکہ برطانیہ سے اس فیصلے کو کالعدم قرار دینے کی اپیل کی، لیکن بدقسمتی دیکھیے کہ برطانیہ جو خود کو قدیم ترین جمہوریت کہتا ہے، اس نے یہ جمہوری درخواست ماننے سے انکار کر دیا۔ ملک غلام محمد نے خواجہ ناظم الدین کی جگہ امریکہ میں پاکستانی سفیر محمد علی بوگرا کو وزیر اعظم بنا دیا۔ اگلے برس یعنی 1954 میں غلام محمد نے دستور ساز اسمبلی کو بھی برطرف کر دیا۔ حالانکہ اس وقت پاکستان کے پہلے آئین کا مسودہ تقریباً تیار ہو چکا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اسمبلی توڑنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ نئے آئین میں گورنر جنرل کے اختیارات کافی کم کرنے کی تجویز تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس فیصلے میں انہیں آرمی چیف جنرل ایوب خان کی بھرپور حمایت حاصل تھی۔ ستم بالائے ستم یہ کہ غلام محمد کے دور میں حاضر سروس آرمی چیف جنرل ایوب خان کو وزیر دفاع بھی مقرر کر دیا گیا، اور یوں اقتدار کے ایوانوں میں فوجی بوٹوں کی گونج سنائی دینے لگی۔ پاکستان کی کہانی جاری ہے۔ بظاہر مضبوط دکھائی دینے والے گورنر جنرل غلام محمد کو کیسے اقتدار سے بے دخل کیا گیا، اور وہ کون تھا جو جمہوریت کی بحالی کے لیے سب سے پہلے آمروں کے سامنے سینہ سپر ہو گیا؟ دیکھنے کے لیے یہاں کلک کیجئے اور دیکھو سنو جانو کو سبسکرائب کیجئے، جبکہ پاکستان کی کہانی کی تمام اقساط دیکھنے کے لیے یہاں کلک کیجئے۔ انیس سو 54 میں جب پاکستان میں جمہوریت کی گاڑی ابھی پٹری پر چڑھی بھی نہیں تھی کہ گورنر جنرل غلام محمد نے اس اسمبلی کو ہی فارغ کر کے گھر بھیج دیا جو ایک آزاد وطن کا آئین تشکیل دے رہی تھی، اور اس کے لیے گورنر جنرل نے ہندوستان کے دور غلامی کے ایکٹ 1935 میں دیے گئے اختیارات کو استعمال کیا۔ لیکن اس وقت پاکستان کو جمہوریت کی پٹری پر ڈالنے کے لیے عملی کوشش اس برطرف اسمبلی کے اسپیکر مولوی تمیز الدین نے کی۔ انہوں نے اسمبلی توڑنے کے فیصلے کے خلاف سندھ ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور درخواست کی کہ گورنر جنرل کے فیصلے کو مسترد کیا جائے، کیونکہ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے جسے غلامی کے ایکٹ کے تحت نہیں چلایا جا سکتا۔ سندھ ہائی کورٹ نے اسمبلی بحال کر دی۔
عارضی طور پر جمہوریت کی جیت ہوئی اور امید پیدا ہوئی کہ پاکستان جمہوری ٹریک پر آگے بڑھے گا، لیکن یہ امید اس وقت دم توڑ گئی جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس محمد منیر نے سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہی کالعدم قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ساتھی ججز نے فیصلے میں 1935 کے ایکٹ کے تحت گورنر جنرل کے اقدام کو درست قرار دیا۔ وہ فیصلہ جس نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کو نظریہ ضرورت کی اندھیری اور گہری دلدل میں پھینک دیا، 4-1 سے دیا گیا۔ جن ججز نے گورنر جنرل کے اسمبلی توڑنے کے عمل کو درست قرار دیا وہ تھے جسٹس منیر، جسٹس محمد شریف، جسٹس محمد اکرم اور جسٹس S.A. رحمان، اور وہ ایک جج جنہوں نے ان سب سے اختلاف کیا وہ جج تھے جسٹس ایلون رابرٹ کارنیلیس۔ انہوں نے لکھا کہ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے، اس کی اسمبلی کو 1935 کے ایکٹ کے تحت برطرف نہیں کیا جا سکتا۔ اس فیصلے سے نظریہ ضرورت نے جنم لیا جس سے بعد میں آنے والے تمام آمروں نے فائدہ اٹھایا، لیکن جمہوریت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ یہ سب ہو رہا تھا لیکن اس دوران گورنر جنرل غلام محمد کی صحت بھی تیزی سے بگڑ رہی تھی۔ خراب صحت کے باوجود وہ اقتدار کی کرسی سے چپکے ہوئے تھے اور کسی طور اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ 1955 میں اسکندر مرزا اور جنرل ایوب نے انہیں زبردستی علاج کے لیے بیرون ملک بھیجا اور استعفیٰ دینے پر مجبور کیا۔ اسکندر مرزا پاکستان کے نئے گورنر جنرل بن گئے۔ سابق گورنر جنرل غلام محمد جنہیں علاج کے لیے بیرون ملک بھیجا گیا تھا وہ صحت یاب تو نہ ہوئے، البتہ 1 سال بعد خالق حقیقی سے جا ملے۔ غلام محمد نے ملک کو تباہی کے جس راستے پر گامزن کیا، نئے گورنر جنرل نے بھی اس میں کوئی کمی نہیں آنے دی۔ انہوں نے آئین کی تیاری میں دلچسپی دکھائی اور نام مشرقی پاکستان کے خراب ہوتے حالات کو سدھارنے کی کوشش کی، حالانکہ اسکندر مرزا کا اپنا تعلق بھی مشرقی پاکستان سے ہی تھا۔ پاکستان کی دلچسپ کہانی جاری ہے۔ سی پیک کا اہم حصہ گوادر پاکستان کا حصہ کیسے بنا، اور وہ کون سا پاکستانی حکمران تھا جسے دفن ہونے کے لیے وطن کی مٹی بھی نصیب نہ ہوئی؟ یہ سب جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ 1955 میں جب گورنر جنرل غلام محمد رخصت ہوئے تو بیوروکریسی نے ملکی نظام پر اپنی گرفت مضبوط کر لی تھی۔ فوجی مداخلت بھی پورے عروج پر تھی۔ میجر جنرل ریٹائرڈ اسکندر مرزا جو بیوروکریٹ بھی رہ چکے تھے گورنر جنرل بن گئے۔ یوں عملی طور پر حکومت فوجی اسٹیبلشمنٹ کے قبضے میں چلی گئی تھی۔ اسکندر مرزا طویل عرصے تک حکومت کرنے کے خواہش مند تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ اگر وہ اپنے دوست آرمی چیف جنرل ایوب خان کو اقتدار میں شامل کر لیں تو ان کی یہ خواہش پوری ہو سکتی ہے، سو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ تاریخ کے ریکارڈ کو درست رکھنے کے لیے آپ کو بتاتے چلیں کہ اسکندر مرزا میر جعفر کے پڑپوتے تھے، وہی میر جعفر جس نے بنگال میں انگریزوں کو راستہ دینے کے لیے مسلمان حکمران نواب سراج الدولہ سے غداری کی تھی۔ اسکندر مرزا کا دور پاکستان کی جمہوریت کے لیے جگ ہسائی کا دور تھا۔ اسکندر مرزا نے صرف 3 سال میں 5 وزرائے اعظم کی چھٹی کروا کے وزارت عظمیٰ کی کرسی کو ایک مذاق بنا دیا۔ کہتے ہیں اس پر بھارتی وزیر اعظم نہرو نے کہا تھا کہ میں اتنی دھوتیاں نہیں بدلتا جتنی تیزی سے پاکستان میں وزیر اعظم بدلتے ہیں۔ اسکندر مرزا کا پہلا شکار وزیر اعظم محمد علی بوگرا تھے، جنہیں ہٹا کر ایک بیوروکریٹ چودھری محمد علی کو وزیر اعظم بنایا گیا، لیکن یہ ساتھ بھی 1 سال سے زیادہ نہ چل سکا اور 1956 میں انہیں بھی گھر بھیج دیا گیا۔ چودھری محمد علی کی جگہ حسین شہید سہروردی کو وزیر اعظم بنایا گیا، لیکن جب حسین شہید سہروردی نے اختیارات اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو اسکندر مرزا نے انہیں بھی اقتدار چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ سہروردی کی جگہ ابراہیم اسماعیل چندریگر، جنہیں آئی چندریگر بھی کہا جاتا ہے، وزیر اعظم بنے، لیکن صرف 2 ماہ بعد انہیں بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ان کی جگہ ملک فیروز خان نون پاکستان کے 7ویں وزیر اعظم بنے اور یہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے جن کا تعلق پنجاب سے تھا۔ اس سے پہلے جتنے بھی وزرائے اعظم یا گورنر جنرل آئے ان میں قائد اعظم کو چھوڑ کر باقی سب مشرقی پاکستان سے تھے یا مہاجر تھے۔
وزیر اعظم فیروز خان نون نے گوادر کی بندرگاہ کو پاکستان میں شامل کیا۔ یہ بندرگاہ برطانوی دور میں عرب سلطنت عمان کو دی گئی تھی۔ ملک فیروز خان نون نے عمان کو $1 کروڑ کی رقم ادا کی اور گوادر کو پاکستان میں شامل کر لیا۔ کہتے ہیں اس سودے میں اکبر بگٹی نے مذاکرات میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ جن وزرائے اعظموں کو اسکندر مرزا اپنی تفریح تباہ کے لیے آئے روز فارغ کر رہے تھے، انہی میں ایک چودھری محمد علی تھے جنہوں نے جاتے جاتے بھی پاکستان کا 1956 کا آئین مکمل کر دیا۔ پاکستان کے اسی پہلے آئین کے تحت اسکندر مرزا گورنر جنرل سے پاکستان کے پہلے صدر بنے اور پاکستان اسی آئین کے تحت ملکہ برطانیہ کے تسلط سے پوری طرح نکل کر ایک آزاد اور خود مختار ملک بن گیا۔ ادھر آئین بنا، ادھر ملک میں انتخابات کا ماحول پیدا ہو گیا۔ یہ بات پاکستان کے لیے خوشی کا باعث تھی، لیکن اسکندر مرزا اور جنرل ایوب کے لیے یہ بڑے دکھ کی بات تھی۔ مرزا اور ایوب دونوں جانتے تھے کہ اگر انہوں نے الیکشن سے پہلے کوئی قدم نہیں اٹھایا تو آج کے بعد وہ پاکستان میں اقتدار کے مزے کبھی نہیں اٹھا سکیں گے، کیونکہ ایوب خان ریٹائرڈ ہونے والے تھے اور اسکندر مرزا نئی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے کے قابل نہیں تھے۔ ایسے میں انہوں نے وہی کیا جو خوفزدہ عامر کیا کرتے ہیں۔ 7 اکتوبر 1958 کو اسکندر مرزا نے حکومت برطرف اور آئین منسوخ کر کے ملک میں مارشل لا نافذ کرنے کا اعلان کر دیا۔ اسکندر مرزا باوردی فوجی نہیں تھے، اس لیے تاریخ کا یہ ریکارڈ درست رہنا چاہیے کہ پاکستان میں پہلا ملک گیر مارشل لا فوج نے نہیں بلکہ بنگال سے تعلق رکھنے والے بیوروکریٹ صدر نے لگایا۔ انہوں نے اپنی سازشوں کے طاقتور ساتھی جنرل ایوب کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا۔ جنرل ایوب نے جب دیکھا کہ اسکندر مرزا کا اقتدار اور مارشل لا تو انہی کے سہارے قائم ہے تو انہوں نے اسکندر مرزا کو بھی اقتدار سے بے دخل کر کے جلاوطن کر دیا۔ ایوب خان نے قوم سے خطاب کیا، ملک گیر مارشل لا کا باقاعدہ اعلان کیا اور یوں پاکستان میں جمہوریت کی جگہ میرے عزیز ہم وطنوں کی شروعات ہو گئی۔ شجاع نواز نے اپنی کتاب کراس سورڈ میں لکھا ہے کہ جنرل ایوب کو پاکستان پر مسلط کرنے والے بھی یہی اسکندر مرزا تھے، کیونکہ جب پاکستان میں انگریز جنرل کی جگہ مقامی جنرل کو آرمی چیف بنانے کی بات چل رہی تھی تو اسکندر مرزا لیاقت علی خان کے سیکرٹری دفاع تھے۔ انہوں نے ہی وزیر اعظم کو قائل کیا کہ جونیئر موسٹ جنرل ایوب خان کو پروموشن دے کر آرمی چیف بنایا جائے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اسکندر مرزا سمجھتے تھے کہ جنرل ایوب ان کے احسانات تلے دبے رہیں گے، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ طاقت کی جنگ میں اخلاق نامی کوئی ہتھیار نہیں ہوتا۔ اسکندر مرزا کی بدقسمتی دیکھیے کہ کبھی وہ پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالک تھے، ہر چند ماہ بعد اپنے موڈ کے مطابق وزیر اعظم تبدیل کر لیتے تھے، اور پھر یوں ہوا کہ جلاوطنی کے بعد انہیں وطن کی مٹی بھی نصیب نہ ہوئی۔ اسکندر مرزا نے 1969 میں لندن میں وفات پائی اور ایران کے دارالحکومت تہران میں دفن ہوئے۔ جب تک زندہ رہے انہیں ملکہ برطانیہ سے وظیفہ ملتا رہا کیونکہ وہ اسی کے وفادار تھے۔ اب پاکستان میں اسکندر مرزا کا نہیں جنرل ایوب کا دور شروع ہو چکا تھا۔ ایوب کے مارشل لا کو بہت سے لوگ پاکستان کی ترقی کا سنہری دور کہتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اسے پاکستان کی تباہی کی داستان کہتے ہیں۔ یہ دونوں لوگ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ اصل کہانی کیا تھی؟ یہ جاننے کے لیے اگلی قسط دیکھیے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کی معلومات میں اضافہ کیا تو دیکھو سنو جانو کو سبسکرائب کیجیے، لائک، شیئر اور کومنٹس بھی ضرور کیجیے، کیونکہ اسی صورت میں ہم اس سلسلے کو جاری رکھ سکیں گے اور بہتر سے بہتر بناتے چلے جائیں گے۔ پاکستان کی کہانی کی 7ویں قسط دیکھ رہے ہیں۔ 1958 میں پاکستان کا پہلا ملک گیر مارشل لا لگا اور ایوب خان پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالک بن گئے۔ فیلڈ مارشل ایوب خان کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے 2 باتیں جاننا نہایت ضروری ہے۔ وہ پہلے ڈکٹیٹر تھے جو برملا کہا کرتے تھے کہ عوام ابھی اتنے باشعور نہیں ہوئے کہ انہیں ووٹ کا حق دیا جائے۔ جمہوریت اور سیاستدانوں سے ان کی نفرت اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے ایبڈو اور پراڈا جیسے بدنام زمانہ قوانین بنائے۔ ان قوانین کے تحت 7,000 سیاستدان 7 سال کے لیے نااہل قرار دیے گئے۔ نااہل قرار دیے جانے والے سیاستدانوں میں سابق وزرائے اعظم حسین شہید سہروردی اور فیروز خان نون جیسے بڑے نام بھی شامل تھے۔ ان لوگوں کو نااہل کرنے کے لیے کرپشن اور ملک دشمنی کے الزامات لگائے گئے۔
یہی وجہ ہے کہ آج بھی جب کسی سیاستدان پر کرپشن کے الزامات لگا کر برطرف کیا جاتا ہے یا اسے سیکیورٹی رسک قرار دیا جاتا ہے تو سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ تو وہی جگہ ہے، گزرے تھے ہم جہاں سے۔ سیاستدانوں پر کرپشن الزامات اور نااہل کرنے کے بعد ایوب خان نے اپنی مرضی کا ایک آئین تشکیل دیا اور 1965 میں اسی آئین کے تحت انتخابات کا اعلان کر دیا۔ خود پسندی اور اقتدار کی ہوس دیکھیے کہ جنرل ایوب، جو پاکستان مسلم لیگ کے صدر بھی تھے، خود صدارتی امیدوار کے طور پر میدان میں آ گئے۔ ان کے مقابلے کے لیے ابھی میدان میں کوئی سیاستدان نہیں بچا تھا، کیونکہ تمام بڑے سیاستدانوں کو مختلف الزامات کے تحت نااہل کیا جا چکا تھا۔ اس وقت اپوزیشن بری طرح تقسیم تھی۔ ایوب خان کا خیال تھا کہ وہ بہت مقبول ہیں اور بآسانی جیت جائیں گے۔ ایسے میں تقسیم شدہ اپوزیشن نے بھی شاندار پتہ کھیلا۔ انہوں نے متفقہ طور پر قائد اعظم کی بہن محترمہ فاطمہ جناح کو صدارتی امیدوار کے طور پر کھڑا کر دیا۔ ان حالات میں وہ پاکستان کی واحد امید تھی۔ جنرل ایوب خان محترمہ فاطمہ جناح سے خوف زدہ تھے۔ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان دونوں میں فاطمہ جناح کو پذیرائی ملنا یقینی بات تھی، لیکن ایوب خان نے صحت مند مقابلے کے بجائے محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف کردار کشی کی گھٹیا مہم شروع کر دی۔ بانی پاکستان کی بہن کو بھارتی ایجنٹ اور غدار کہا گیا۔ 1965 کے یہ متنازعہ ترین انتخابات ہوئے اور کھلی دھاندلی کے نتیجے میں ایوب خان جیت گئے۔ اتنی بڑی ناانصافی نے ایوب خان کو عوام کی نظروں سے گرا دیا۔ ایوب خان کے خلاف ملک گیر احتجاج شروع ہو گئے اور سڑکوں چوراہوں پر ایوب کے خلاف ہر طرح کے نعرے لگنے لگے۔ اسی دوران دو ایسے واقعات ہوئے جن سے ملک کی معاشی حالت بھی ڈاواڈول ہو گئی اور ایوب خان کو بہت بڑا سیاسی دھچکا پہنچا۔ ایک واقعہ تو 1965 کی جنگ ستمبر کا تھا، جس میں پاکستان نے بھارتی حملے کا بھرپور اور کامیاب دفاع کیا، لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ امریکہ پاکستان سے ناراض ہو گیا۔ وجہ یہ تھی کہ امریکہ سے پاکستان کا معاہدہ تھا کہ پاکستان امریکی ہتھیاروں کو بھارت کے خلاف استعمال نہیں کرے گا، لیکن ظاہر ہے جنگ میں پاکستان نے اپنی پوری طاقت بھارت کے خلاف استعمال کی، جو پاکستان کا حق بھی تھا، لیکن اس سے امریکی امداد بند ہو گئی۔ دوسرا واقعہ معاہدہ تاشکنت تھا، جس میں جنرل ایوب کے خلاف یہ تاثر پھیل گیا کہ انہوں نے بھارت کے خلاف جیتی ہوئی جنگ ستمبر مذاکرات کی میز پر ہار دی ہے۔ ان دو واقعات اور محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف دھاندلی ایوبی اقتدار کے لیے زہر قاتل ثابت ہوئے۔ ذوالفقار علی بھٹو اس وقت ایوب خان کے وزیر خارجہ تھے اور سرعام جنرل ایوب کو ڈیڈی کہا کرتے تھے، لیکن جب بھٹو نے حالات بدلتے دیکھے تو وہی کیا جو طاقت کے کھیل میں کیا جاتا ہے۔ انہوں نے ایوب کے خلاف بھڑکے ہوئے عوامی جذبات کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے پاکستان کی پہلی عوامی جماعت پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی اور مغربی پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر بن گئے۔ 1969 میں جب صدر ایوب خان کے خلاف عوامی مزاحمت بے قابو ہو گئی تو آرمی چیف جنرل یاہیا نے ایوب خان کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا۔ ایوب خان نے پاکستان پر 10 سال اور 6 ماہ حکومت کی۔ یہ 10 سال پاکستان کی تاریخ کے نہایت اہم سال تھے۔ ان برسوں میں ابتدائی طور پر پاکستان کھل کر امریکی کیمپ میں شامل ہوا، جس کے چند مثبت نتائج بھی نکلے۔ امریکی مدد سے پاکستان نے پہلی بار منگلا اور تربیلا جیسے بڑے ڈیمز کا آغاز کیا، صنعتوں اور زراعت کو فروغ دیا، پاک فوج مضبوط ہوئی، پاکستان پہلی بار گندم کی پیداوار میں خود کفیل ہوا، بینکنگ سیکٹر پروان چڑھا اور چین سے تعلقات بہتر بنائے گئے۔ لیکن ایوب کے دور کی سب سے بڑی ناکامی یہ تھی کہ ان کے دور میں مشرقی اور مغربی پاکستان میں دوریاں اتنی بڑھ گئیں کہ محض 3 سال بعد ملک 2 ٹکڑے ہو گیا۔ ایوب خان نے امریکی امداد سے پاکستان میں انڈسٹری کو ترقی تو دی، لیکن اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے جمہوری سیٹ اپ ڈیولپ ہونے ہی نہیں دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امریکی امداد کے سہارے ہونے والی ترقی امریکی امداد کے خاتمے پر ختم ہو گئی۔ منگلا تو مکمل ہو گیا، لیکن تربیلا ڈیم کے لیے پیسے ختم ہو گئے۔ تربیلا ڈیم بھٹو دور میں مکمل ہوا۔ پاکستان کی کہانی جاری ہے۔ پاکستان کیسے ٹوٹا، پاکستان کو کس نے توڑا، پاکستان توڑنے کے ذمہ دار فوجی جرنیل تھے یا سیاستدان، یہ سب اگلی قسط میں دیکھیے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کی معلومات میں اضافہ کیا تو دیکھو سنو جانو کو سبسکرائب کیجیے، کمنٹس، لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے تاکہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھ سکیں اور بہتر سے بہتر بنا سکیں۔